آگے جی سورۃ حاقہ، ربط سورہ حاقہ بالقلم، توحید و رسالت کے بعد اب منکرین کے لیے تخویفات کا بیان۔ پہلی صورت میں مجازات بیان تھا، اب اس میں مجازات کی تحقیق، اس کا وقت اور واقعات مذکور ہیں۔ الحاقۃ ما الحاقہ، تحقیق قیامت لکھو، قیامت کا ثابت ہونا، تحقیق قیامت ثابت ہونے والی، ما الحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی؟ اس کے نیچے لکھ لو استفہامات برائے تحویل، اس قسم کے استفہامات آئیں گے۔ یہ استفہامات کس کے لیے ہیں؟ تحویل کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ استفہامات برائے تحویل، کہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ سارے استفہامات برائے تحویل ہیں۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ ثابت ہونے والی کس چیز نے جتلایا تو اس کو کیا ہے ثابت ہونے والی؟ یہ سارے استفہامات برائے تحویل ہیں۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، تخویف دنیاوی نمبر 1 2 اکٹھے آ گئے۔ تخویف دنیاوی نمبر 1 2، جٹلایا سمود نے اور عاد نے، ساتھ کھڑکھڑانے والی کے، قاریہ من کھڑکھڑانے والی۔ اور بھی جو بڑا حادثہ ہوتا ہے تو تمہارے کانوں کو کھڑکھڑا دیتا ہے یا نہیں؟ کھڑکھڑا دیتا ہے۔ انہوں نے جٹلایا ساتھ کھڑکھڑانے والی کی۔ اما سمود، پر سمود تو ہلاک کیے گئے ساتھ ایسے آواز کے جو حد سے نکل جانے والی تھی۔ طاغیہ من ایسی آواز جو حد سے نکل جانے والی تھی، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ صیحہ بھی کہتے ہیں، چنگھاڑ بھی کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہلاک ہوئے سمود۔ رہے آج تو پس ہلاک کیے گئے ساتھ ہوا تیز کے، تند کے۔ سر من تیز، آتیہ من تم، تند ہوا کہ مسخر کر دیا اس کو اللہ نے ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن۔ ایک بدھ کی صبح کو چلی، دوسرا بدھ کی شام کو ختم ہوئی، تو درمیان میں راتیں 7 آتی ہیں، دن کیا ہو جاتے ہیں؟ خصوماً وہ کاٹنے والی تھی، یعنی ایسی تیز ہوا تھی نا کہ لوگوں کو کیا کر دیتی تھی؟ گردنیں کاٹ کے ایسے رکھ دی، تلوار کی طرح کاٹنے والی تھی۔ پر دیکھتا تو قوم کو، اگر تو ہوتا نا وہاں تو دیکھتا قوم کو ان دنوں اور راتوں کے اندر گرے ہوئے۔ سرا جمع ہے سری ان کی، جیسے قتیل ان کی جمع قتل آتی ہے، گرے ہوئے۔ وہ ایسے گرے پڑے تھے نا جی، قوم عاد کے تھے قد بڑے بڑے، ایسے گرے جیسے کھجوریں گری پڑی ہوتی ہیں۔ کیا؟ بڑی بڑی کھجوریں، اندر سے کھوکھلی، کھجوریں بھی کھوکھلی۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجوروں کے، ایسی کھجوریں جو کہ کھوکھلی یا گرنے والی، دونوں معنی آتے ہیں۔ خاویہ معنی گرنے والی بھی، کھوکھلی۔ ہل ترا، پس کیا دیکھتا ہے تو واسطے ان کے من نفس باقیہ، باقیہ صفت ہے اور اس کا موصوف کیا ہے جی؟ نفس، کوئی نفس باقی رہنے والا۔ یہ تخویف دنیوی کے نمونے کتنی ہو جی؟ 1 اور 2۔ اب لکھ لو جی نمبر 3، تخویف دنیوی نمبر 3، تیسرا نمبر۔ اچھا جی، اور آیا فرعون اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے، فرعون سے پہلے، وہ بھی ہے جی۔ والمتفقات، یہ نمبر کتنی جی؟ 4 تخویف۔ اور الٹی ہوئی بستیاں، یہ کس کی بستیاں تھیں؟ قوم لوط کی، بالخاطئہ، ساتھ بڑے گناہ کے۔ انہوں نے بڑے گناہ کیے، اس کی تشریح ہے، پس بے فرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، پس پکڑا ان کو پکڑنے سخت نے۔ انا لما طغى الماء، کہ نمونہ تخفیف کا کتنا ہے جی؟ 5واں بھائی، بے شک ہم نے جب کہ جوش مارا پانی نے
سوار کیا ہم نے تم کو چلتی کشتی میں کہ نوح علیہ السلام کے وقت، تاکہ کریں ہم اس معاملے کو واسطے تمہارے یادگار، کہ نوح علیہ السلام کا ہم نے نجات دی، قوم کو غرق کر دیا، یہ تمہارے لیے نمونہ عبرت ہے، تاکہ کر دیں ہم اس معاملے کو واسطے تمہارے یادگار اور نمونہ عبرت، اور یاد رکھیں اس کو وہ کان جو یاد رکھنے والے ہیں، جنہوں نے بات سنی اور یاد کیا۔ یہ کتنی آ گئے جی نمونے؟ تخویف کے 5۔ آگے احوال قیامت، تخویف دنیاوی کے بعد وہی تخویف اخروی احوال قیامت۔ پر جب پھونکا جائے گا سور کے اندر نفخۃ واحدہ، یک بار کی پھونکنا، یہ نفخہ اولا ہے جی۔ وحملت الارض، اور اٹھائی جائے گی زمین اپنے مرکز سے، پہاڑ بھی اٹھائے جائیں گے، فدکتا دکتوں واحدہ، پھر ان کو اٹھا کے یک بار کی ایسے کوٹ دیا جائے گا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کوٹ دیا جائے گا کہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، فدکتا کوٹ دیے جائیں گے یک بار کی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پس اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی قیامت، اور پھٹ جائے گا آسمان، پس وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا۔ بھئی یہ چھت جو گرے اور آدمی کے اوپر ہوں تو دیواروں کے اوپر آ جاتے ہیں کنارے پہ یا نہیں؟ بھئی چھت گر رہی ہو کنارے پہ آ جاؤ، دیکھو جی۔ پس وہ آسمان کمزور ہو جائے گا اور فرشتے کس پہ آ جائیں گے؟ لا ارجایا، کناروں کے اوپر، اور اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ اب 4 فرشتے اٹھاتے ہیں، کتنی؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس دن جلال ربانی ہوگا، عظمت کی شان ہوگی، شان جلال ظہور کرے گی تو 8 اٹھائیں گے۔ یوم ذن، اس دن پیش کیے جاؤ گے تم اللہ کے دربار میں، نہ پوشیدہ ہوگی تم میں سے کوئی پوشیدہ بات۔ فاما من اوتی بشارت، پس جو دیا گیا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، پس وہ کہے گا ہا امو جو ہے اسم فعل ہے بمانے امر حاضر، اسماء افعال جانتے ہو نا، بمانے امر حاضر بمانے فعل ماضی، تو ہا امو بمانے تعالو، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا نا وہ کہے گا او بھاگو، اقرؤ کتاب، یا پڑھو میرے نام اعمال، خوشی سے کہے گا انی ظننتو، میں نے یقین کیا تھا دنیا میں کہ میں ملنے والا ہوں اپنے حساب کو، میں منکر نہیں تھا۔ پس وہ ہوگا بیچ عیش پسندیدہ کے، فی جنت عالیہ، بہشت بری کے اندر، قطوفها دانیہ، کہ اس کے پھل قریب ہوں گے۔ قریب کا مطلب اشارہ کریں گے سامنے آ جائیں گے۔ یقال لہم، کہا جائے گا ان کو، کھاؤ پیو خوشگوار، بما اسلفتم، سبب اکرام، بس سبب اس کے کہ کر چکے تھے تم ایام گزشتہ کے اندر نیکی۔ واما من اوتیا، انجام مجرمین، جو دیا گیا نام اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ کیا کہے گا؟ حسرت مجرمین، یا لیتنی، کاش کہ میں نہ دیا جاتا نام اعمال، اور نہ جانتا میں کیا حساب ہے میرا، نہ میرا نام اعمال آتا، نہ حساب جانتا میں۔ یا لیتہا، کاش کہ ہوتی پہلی موت ہی خاتمہ کرنے والی، بالکل میں اٹھتا ہی نہیں، مٹی ہو جاتا، ہو جاتی پہلی موت خاتمہ کرنے والی۔ ماغنا مالیا، میں کروڑ پتی تھا، ارب پتی تھا، خاک مال میرے کام آیا، نہ کام آئے مجھ سے مال میرا۔ ہلاکانی سلطانیہ، ہلاک ہوگی مجھ سے سلطنت میری، جس بادشاہی کے میں لڑتا تھا وہ بھی ہلاک ہوگی مجھ سے سلطنت میری۔ خذوہ فغلوہ، یقالو لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو دروغے ہیں نا ان کو کہا جائے گا پکڑو سردار صاحب کو، بادشاہ سلامت کو پکڑو، اس بے ایمان کو، فغلوہ، اس کو توق لگا دو، ایسے ہاتھ گردن کے اندر ڈال کے لوہے کا توق لگا دو، توق لگا دو، پھر جہنم کے اندر اس کو گھسیٹ کے داخل کر دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر بھی زنجیروں کے جن کی پیمائش ہے 70 گز، اس کو
जकड़ दो, कि कुत्ते की तरह रीछ की तरह जकड़ा रहे। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाह। असबाब अजाब, इस अजाब के असबाब ये हैं कि बिल्कुल बेईमान था, ईमान नहीं था इसके अंदर, बेशक था न ईमान लाता साथ अल्लाह अज़ीम शान के। नंबर 1 वला यहुज़्ज़ु, नंबर 2 न बरंगेफ्ता करता था, तरगीब देता था ऊपर खाने देने मिस्कीन के। ये नंबर 2 आ गया जी असबाब। फलैसलहु, बस नहीं वास्ते उसके आज के दिन यहाँ कोई हमीम, कोई दिल्ली दोस्त और नहीं कोई खाना मगर गिसलीन से खाना है। कैसे जी? गिसलीन कहते हैं दोस्तों की पीप, और दोस्त की जलेंगे ना तो उनका खून और पीप जो नीचे गिरेगी वो पिलाई जाएगी। इसको धुवन कहते हैं, मगर धुवन उसका नहीं खाएंगे उसको मगर बड़े बड़े गुनाहगार। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, बयान शवाहिद। ये था ना कि ये बेईमान आदमी था, न अल्लाह के साथ इसका ईमान, न कुरान के साथ ईमान। अब सिदाकत कुरान बयान की जा रही है। फरमाया बस कसम उठाता हूं मैं साथ उन चीजों के जिनको देखते हो तुम, और साथ उन चीजों को जिनको तुम नहीं देखते। भाई दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें हैं हमें नजर आ रही हैं, और बहुत सी चीजें हैं हमें नजर नहीं आती। फरिश्ते नहीं नजर आते, जिन्नात नहीं नजर आते, बाकी भी काफी अल्लाह की मखलूक है हमें नजर नहीं आती। तो ये 2 कस्में उठाई गई, और आगे सिदाकत कुरान दावा है। गौर करना, दावा क्या है? सिदाकत कुरान और कस्में ये 2 उठाई गई। इनका क्या ताल्लुक है सिदाकत कुरान के साथ? इनका ताल्लुक ये है, जरा गौर करना। कुरान अल्लाह की तरफ से कौन ले आता? जिब्रील। जिब्रील नजर आता था? नहीं, लेकिन किसके ऊपर ले आता? नबी करीम सल्लल्लाहु। आप तो नजर आते थे ना, तो इसलिए फरमाया कि एक ऐसी चीज है जो नजर नहीं आती। कौन? वास्ता है तंजील जिब्रील। वो भी पाक है, मासूम है, झूठ नहीं बोलता, अल्लाह का सच्चा फरिश्ता है। और जो नजर आता है ये भी अल्लाह का क्या है? सच्चा नबी है। वो भी सच्चा, ये भी सच्चा। तो कुरान सच्चा ना हो? भेजने वाला अल्लाह है, ले आने वाला सच्चा, जिस पे उतरा वो भी सच्चा। कसम उठाता हूं मैं साथ उन चीजों के जिनको देखते हो जिनको नहीं देखते। इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम, सिदाकत कुरान। बेशक ये अलबत्ता कलाम है उसका सिद्दीक़ जो मुअज़्ज़ब है। कौन? वो जिब्रील लाया। वमा हुवा बिक़ौल शायर, नफ़ी शेर नहीं, ये कुरान कौल शायर का। कलीलन मा तु'मिनून, कलील बमाने अदीम, नहीं मान लाते तुम। वला बिक़ौल काहिन, नफ़ी कहानत, ना काहिन का कौल है, तुम समझते नहीं। बल तंजील मिन रब्बिल आलमीन, ये बल का लफ्ज है मुकद्दर। न शायर का कलाम है न काहिन का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, बल्कि नाज़िल शुदा है रब्बुल आलमीन से। वलाउ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील, ये दलील अक्ली है बराए सिदाकत कुरान। दलील अक्ली बराए सिदाकत कुरान। फरमाया ये कुरान मैंने नाज़िल किया है। अल्लाह फरमाते हैं अगर मोहम्मद करीम अपनी तरफ से कुरान बनाता, मेरे ऊपर झूठ बांधता, तो कानून है दरोगे राना बादशाह परोगे। कानून क्या है? दरोगे राना। वह मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबूवत चली क्या? दुनिया के अंदर जितनी मुतनबी झूठे नबी हैं उनकी नबूवत चली है? नहीं चल सकी। अगर ये भी मेरे ऊपर झूठ बोलते तो मैं इसकी नबूवत को न चलने देता, बल्कि क्या करता? ये मौलवी साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरा बायां हाथ, तो इनका क्या होगा? पता ही, दायां हाथ, ठीक है ना? तो जो कातिल किसी को कत्ल करता है ना, तो ऐसे कत्ल करते थे जल्लाद भी, एक बाएं हाथ से पकड़ता, उसके दाएं हाथ को ऐसे झटका दे के ऐसे तलवार मार देता, ऐसे झटका देगे तलवार। तो हजरत फरमाते हैं परवरदिगार कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर झूठ बांधता, कि ऐसी निस्बत करता
بناتا قرآن خود اور جھوٹ باندھتا تو میں اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑ کے جھٹکا دے کے مار دیتا اس کو، ہاں خود اس کے وجود کو بھی ختم کر دیتا۔ جب محمد کریم ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی نبوت کا چرچا بڑھ رہا ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، تو آپ سچے نبی ہیں۔ اور کرو گا بلاؤ تقبلا، اگر جھوٹ بات باندھتا ہمارے اوپر بعض باتوں کا، کل تو کل بعض کا باندھتا، پھر بھی ہم اس کو یہ صلاح دیتے، البتہ پکڑتے اس کے دائیں ہاتھ کو، اب سمجھ آ گیا، پھر کاٹ ڈالتے اس سے شارت کو، پس نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک اس سے روکنے والا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن تنزیل بھی ہے اللہ کی طرف سے اور نصیحت ہے متقین کے لیے، مستفیدین کے لیے، یہ مستفیدین لکھو۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ وَعِيدَ مَحْرُومِينَ، متقین کے لیے نصیحت ہے، محرومین کے لیے وعید ہے۔ بے شک ہم یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک بعض تم میں سے مکذبین، جھٹلانے والے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ لِّلْكَافِرِينَ، ثمرۂ تکذیب، بے شک یہ قرآن سبب ہے ارمان کا کافروں ہے۔ آج نہیں مانتے قرآن کو، کل کیا کریں گے؟ ارمان کریں گے کاش کہ ہم مانتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، بے شک قرآن البتہ تحقیقی اور یقینی بات ہے۔ وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، دعوی سورت، پس تسبیح بیان کر ساتھ نام رب اپنے کے جو عظیم شان ہے۔ ادھر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے، اور مرزے نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا نبی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھ کو کیا کر دیتا؟ تباہ کر دیتا۔ جب میں زندہ ہوں تو سمجھو میں جھوٹا نبی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صاحب بہادر کی موت ٹٹی خانے میں واقع ہوئی۔ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ مبالغہ کیا نا، تو چند دن بعد حضرت صاحب کی موت کہاں واقع ہوئی؟ لاہور کے ٹٹی خانے میں۔ اس کو بھی چھوڑو، لیکن صحیح جواب مجھ سے سنو، ذرا غور کرنا۔ ایک پاکستان کا بادشاہ ایک ہے یا بہت ہے؟ پاکستان کا بادشاہ ایک ہے یا بہت ہے؟ ایک ہے نا؟ اچھا جی، اب دیکھو حضرت، پاکستان کا بادشاہ ہے، وہ کسی وزیر کو، سمجھے جی، کسی وزیر کو عہدے سے سبکدوش کر دیتا ہے، کسی وزیر کو عہدے سے سبکدوش کر دیتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ وزیر جو ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں کیا ہوں جی، باقاعدہ کیا ہوں؟ وزیر ہوں، صدر کے احکامات ہیں میرے پاس، میری وزارت ہے، میں پکا ہوں، یہاں ہوں، یوں ہوں، اور صدر کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اس کو علیحدہ کر دیا کہ جھوٹ بول رہا ہے وزارت کا، تو اس کو پکڑ کے پھانسی پہ لٹکائے گا یا نہیں؟ لٹکا دے گا۔ لیکن ایک بھنگی ہے پاگل، وہ کہتا پھرتا ہے میں وزیر، میں وزیر، میں وزیر، تو بادشاہ اس کو بلائے گا، ایسے بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی اس بھنگی کی طرح سمجھ لو، یہ بکواس کرتا پھرے تو اللہ تبارک و تعالی مہلت دیتے ہیں، جیسے شیطان کو مہلت دیتی ہے۔ نہیں ہے سمجھ بابا، جو کام کا آدمی ہوتا ہے نا، کام کا آدمی، وہ اگر اونچی بات کرے، جھوٹ بولے تو سزا اسی کو دی جاتی ہے، سمجھے؟ اب دیکھو وزیر تھا، اچھا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن بادشاہ کی طرف ایک جھوٹی نسبت کر دی کہ اس نے فلاں فلاں کام میرے ذمہ لگا، اس کو پھانسی لٹکائی جاتی ہے۔ جس کو آج تک کوئی عہدہ ہی نہیں ملا، بکواس کرتا رہے تو کیا ہے؟